سورہ حشر آیت نمبر 18۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ سوچے غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس مضمون پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی وہ چند مضامین ہیں، ان میں سے ایک اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی، پرہیزگاری۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں تقریباً 111 مرتبہ تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ہے، اور تقریباً 69 مرتبہ اتقوا کا لفظ ہے، تم ڈرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 88 آیتیں ایسی ہیں، 88 آیات ایسی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح آیت کی ابتدا ہوئی۔ ان 88 آیات میں سے 7 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس طرح فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اس سے آپ تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خطبہ، آپ کا کوئی واعظ اس ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ اپنے واعظ میں تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ضرور فرماتے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، وہ خطبہ ایک خطبہ ہوتا، بڑا ہی مختصر اور جامع خطبہ ہوتا۔ اگر حدیث پاک میں اس خطبے کو آپ پڑھیں تو بمشکل 1 منٹ یا 1.5 منٹ آپ کو لگیں گے آہستہ آہستہ پڑھنے کے باوجود، لیکن اس خطبے میں 5 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ اس خطبے میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس خطبے میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری، اس کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ یہ تصور اپنے دل میں جما لے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے اعمال سے واقف ہے، میرا رب مجھے گرفت کرنا چاہے تو گرفت کر سکتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی گرفت سے اپنے دل میں خوف پیدا کر لے تو پھر خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اس پر ایک کیفیت طاری رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب تنہا ہو تب بھی وہ بے پرواہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر وقت یہی تصور ہوتا ہے کہ جو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے گناہوں پر گرفت کرنے پر قادر ہے، اور اس کی گرفت سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں تو تقوی کے کس قدر فضائل بیان کیے گئے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی امیر غریب کالا گورا، کوئی خاندان، کوئی قبیلے والا، یہ عزت کے مختلف معیارات دنیا کے اندر ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، معزز کون ہے؟ تو قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے پاس وہ بہتر ثواب اور صلہ پاتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، متقی لوگ قیامت کے دن سب سے بلند و بالا مقام پر ہوں گے، انہیں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 128 میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 72 میں ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 20 میں ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے اور وہ اونچے اونچے محلات میں ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73 میں ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جو اپنے رب سے ڈرے وہ جنت کی طرف مہمان بنا کر رب کی بارگاہ میں وہ مقام پائیں گے کہ جنت کی طرف انہیں عزت و شان کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ جب تقوی مل جائے، جب انسان کا دل رب کے خوف سے روشن و منور ہو جائے تو پھر شیطان کے وار سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کا خوف جس کے دل میں ہو وہ شیطان کا کہنا نہیں مان سکتا۔ اور یہ تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے مل جائے اس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، متقی لوگوں پر اگر شیطان کا کوئی وسوسہ حملہ کرے تذکروا، تو وہ دھیان کرتے ہیں، ان کی توجہ ہو جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اللہ کے کلام سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اس کی نیکی اور تقوی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ متاثر تھے۔ یہ رات کو اپنے والد کی خدمت کے لیے جاتا تھا، راستے میں ایک عورت اسے بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کے تحت اپنی آنکھیں نیچی کیے ہوئے گزر جاتا۔ ایک دن بے خیالی میں نظر پڑ گئی، اور یہ نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے، دل پر اثر ہوا، وہ گھر میں داخل ہو گیا، گناہ کے ارادے سے چند وہ قدم چلا، اچانک سے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے کان میں یہ آیت پڑھ رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگوں پر اگر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ سنبھل جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس یہ آیت یاد آئی
ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. اس خاتون نے باہر پھینک دیا, بے ہوش پڑے رہے. ان کے والد نے خیال کیا کہ بیٹا آج پہنچا نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے, بیٹے کو بے ہوش راستے میں پایا, گھر لے گئے, ہوش میں لائے. جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا, سارا واقعہ سنایا. تو پوچھا بیٹا کون سی آیت تھی کہ جس نے تجھے گناہ سے بچا لیا, جس نے تجھے جو قدم تو نے گناہ کی طرف اٹھائے تھے ان قدموں کو کس آیت نے روک دیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ آیت تھی. اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کی تلاوت کی کہ متقی لوگوں پر یہ کرم ہوتا ہے کہ اگر شیطان کا حملہ ہو جائے تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ سنبھل جاتے ہیں. یہ تقوی کی برکتیں ہیں. اللہ کا جب خوف دل میں ہو تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا. یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر خوف خدا کا غلبہ ہوا, چیخ ماری اور دم نکل گیا, انتقال کر گئے, تدفین ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن یا تیسرے دن پوچھا کیا بات ہے, وہ نوجوان نظر نہیں آتا. لوگوں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا وہ متقی نوجوان تھا, اس کا انتقال اللہ کے خوف سے ہوا ہے, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس متقی نوجوان کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے اس متقی نوجوان سے خطاب کیا اور کہا اے نوجوان, تجھے اللہ کا خوف تھا, تجھے اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ جو قدم گناہ کے ارادے سے بڑے ہیں اب اس کی معافی کیسے ہو, میں رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا, میں رب کو حساب کیسے دوں گا. تو نوجوان تیرا انتقال تو رب کے خوف سے ہوا, اور قرآن تو فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان آیت نمبر 46, کہ جو رحمان کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو قبر سے آواز آئی. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی یا امیر المومنین, مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی. محترم و پیارے بھائیوں, تقوی کیسے پیدا ہو, دل میں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل روشن اور منور ہو. دل روشن اور منور کیسے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کیسے روشن و منور ہو, اس کی صفائی کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. تو درس کی ابتدا میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہاں آپ دیکھیں اللہ سے ڈرنے کے ذکر کے ساتھ کون سی بات متصل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان یہ تصور کرے, اس کی فکر کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. تو تقوی کا ذکر ہے اور ساتھ میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کی انسان فکر کرے, اور قیامت کا تصور اسی وقت صحیح طور پر دل پر جاگزی ہوتا ہے
جب موت کا تصور قائم ہو جائے اور بندہ یہ تصور کر لے کہ جو وقت میرا قبر میں لکھا ہے وہ رات مجھے قبر ہی میں گزارنی ہے، جو زندگی کا آخری لمحہ میرا یہاں لکھا ہے اس سے ایک لمحے پہلے بھی موت مجھے نہیں آ سکتی اور ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو وہ مجھے ایک لمحے پہلے مار نہیں سکتے، اور دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو وہ مجھے موت سے بچا نہیں سکتے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مکان بن گیا، اس کے بچے جوان ہو گئے، اس کا کام مکمل ہو گیا۔ موت یہ نہیں دیکھتی، موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ ہم جو اپنی زندگی گزار چکے وہ تو گزر چکی، اب جو زندگی باقی ہے وہ ہم نہیں جانتے کتنی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سال باقی ہو سکتا ہے 1 ہی مہینہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا 1 ہی ہفتہ ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں 1 ہی دن یا 1 ہی گھنٹہ باقی ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ 22 سالہ بیٹی، کوئی بیماری نہ تھی، بخار آیا ہلکا سا اور معمولی بخار تھا، 1 دن بخار میں رہی اور دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کون سا بخار تھا، 22 سالہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، اس کی شادی کو بھی 1 ہی سال گزرا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس موقع پر ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ تو جب ہم یہ تصور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ میری آخری نماز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرو، جب یہ تصور کریں گے کہ یہ میری آخری صبح ہے، یہ میری آخری رات ہے، تو جو اپنے دن کو آخری دن سمجھے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور پیدا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ایسا کرم ہو جائے گا کہ سینہ قرآن کے نور سے روشن و منور ہوگا۔ پھر ایسا کرم ہوگا کہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں وہ لذتیں محسوس ہوں گی کہ دل چاہے گا کہ سجدے سے بندہ سر ہی نہ اٹھائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کا دیدار کر رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ تصور تو انسان کر ہی سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جس قدر معرفت، رب کی معرفت جس قدر حاصل ہوگی اتنا ہی بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اور پھر اس کی زندگی وہ سنورتی جائے گی، اور پھر اس تقوی کی کیا برکتیں ملیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے اللہ تبارک و تعالی اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا فرمان الملفوظ میں ہے، کسی صاحب نے بہت سارے وظائف کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس ایسے وظائف ہیں کہ جس سے دست غیب حاصل ہو جاتا ہے، غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ایسی ہے کہ بندہ اگر اس آیت پر عمل کر لے تو خود قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری اگر ہم حاصل کر لیں تو ہر مقام پر غیبی مدد ہوگی۔ محترم و پیارے بھائیوں، آئیے ہم اپنے آپ کو نور قرآن پاک سے روشن و منور کریں کہ حدیث پاک میں 2 چیزیں بیان کی گئیں،
دل کو روشن اور منور کرنے کے لیے ایک تو ہے موت کا تصور، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا فرمایا ہے قرآن کو کثرت سے پڑھنا۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو پھر تاثیر اور زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں اور اپنا وقت نکالیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم روشن و منور ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل قرآن کے نور کو جب سمجھنا شروع کریں گے اور الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک ہم ایک دفعہ بھی سمجھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی تقریر سنتے ہیں، کبھی کوئی بات سن لیتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ سن لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جذبات ابھر آتے ہیں، لیکن اس کا اثر کبھی 1 گھنٹے رہتا ہے، کبھی 1 دن، پھر وہی دوستوں کی گیدرنگ، وہی ہمارا ماحول، وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے اور ہفتے میں 1 دن ہم یہ مخصوص کر لیں کہ جہاں ہم سونے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے دنیاوی مقاصد اور دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو وہاں ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور قربانی دینی ہے۔ یہ جب ہم یہ عزم کر لیں گے اور یہ سوچ بنا لیں گے اور صرف ہفتے میں 1 دن، وہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نور قرآن پاک سے روشن و منور ہوں، ہر جمعے کو رات 9:30 سے 11 بجے تک باہر شریعت مسجد بادرآباد چورنگی کے پاس الحمدللہ نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ اور تفسیر اس طرح سماعت کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، کئی الفاظ کے معنی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں۔ اور جو بھائی شہر سے باہر سے وہ تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں ختم قادریہ شریف ہوتے ہیں اور ختم قادریہ شریف میں درس قرآن کی محفل بھی ہوتی ہے، آپ اس میں بھی شریک ہوں۔ اس کے علاوہ باہر شریعت مسجد سے ایک CD آپ حاصل کر لیں جس میں قرآن پاک کا آسان ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہو کہ ہم صبح کے وقت یا رات کے وقت اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کر لیں اور 15 منٹ 20 منٹ قرآن کی یہ CD چلا دیں، اور ہو سکے تو لوگ باوضو بیٹھیں، ہو سکے تو قرآن پاک سامنے رکھ لیں، کیونکہ یہ آڈیو CD ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر سنتے رہیں اور قرآن پر نظر ہو تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اس پہ غور و فکر کرنا بھی ثواب ہے۔ تو اگر ہم یہ اپنے گھر میں شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں نور قرآن سے ہمارے گھر کا ہر فرد روشن و منور ہو جائے گا۔ یہ CD آپ باہر شریف مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے 20-20 منٹ روزانہ کوئی بھی وقت مقرر کر لیں۔ صبح کے وقت آسانی ہے تو صبح، ورنہ رات کے وقت، اور اس میں وقت کی ایسی پابندی کریں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یا گھر کا فرد مصروف ہو تو اس کی وجہ سے ہم اپنا پروگرام کینسل نہ کریں، ایک بھی بیٹھنے والا ہو تو CD چل جائے اور قرآن پاک لے کر ہم اسے سماعت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب قرآن پاک کو سمجھیں گے تو قرآن کے نور سے ہمارا سینہ ایسا روشن و منور ہوگا کہ اس سینے میں عشق رسول بھی ہوگا اور خوف خدا بھی انشاءاللہ عز و جل ہوگا، اور پھر ایسا کرم ہوگا کہ ہماری ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی آیت کریمہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں،
میرا بچہ کماتا ہے، وہ نوجوان بیٹا کماتا ہے اور ہم اس سے گزارا کرتے ہیں. وہ کہیں دور گیا تھا تو کافروں نے اسے گرفتار کر لیا ہے. اب فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیجیے. وہ صحابی وہاں سے پلٹے تو لاہور شریف پڑھتے ہوئے اس کی کثرت کرتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ سے بھی یہ کہہ دو، تو انہوں نے ان سے بھی کہہ دیا. دونوں رات تک پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی تو دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا تو ان کا نوجوان بیٹا ان کے سامنے موجود تھا. پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، لیکن ایسا کرم ہو گیا کہ ساری رسیاں ٹوٹ گئیں اور میں آزاد ہو گیا. میں باہر نکلا تو یہ کافر غافل تھے. ان کی 4000 بکریاں تھیں. ان 4000 بکریوں کا جو نگہبان تھا وہ بھی غافل تھا. میں ان 4000 بکریوں کو لے کر آ گیا. تو صحابی رسول نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ سے میں پوچھوں گا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں. صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ غیبی رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے اللہ تبارک و تعالی اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور بس یہ تصور قائم ہو جائے. اس آیت کریمہ پر ہم غور کرتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ تصور کرے سوچے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. آئیے ہم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کہ جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے تو 2 کرم ہوتے ہیں. ایک تو کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دوسرا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. اور تیسرا کرم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سچی پکی توبہ کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو ہم ابھی سے سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب سے ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرے گی. ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے. اور آج کے بعد بلکہ آج ہی سے ابھی سے ہم یہ نیت کریں کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ دنیا دار لوگ ہمیں کام نہیں آ سکتے. قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے. قیامت میں شفاعت لینے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے، وہی ہمارے شفیع ہیں. تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. غلامی رسول میں جب ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے اور سچے پکے غلام بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر میں بھی راحتیں ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا غلام رسول بنائے، سچا پکا غلام مصطفیٰ بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔